ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریف اور تسبیح لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پروردگار ہے سب دا حاجت روا ہے سب دا مشکل کشا ہے او داتا و دستگیر ہے احکم الحاکمین ہے ارحم الراحمین ہے علی کل شیء قدیر ہے علیم بذات الصدور ہے اس کائنات دے سارے نظام اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نو اپنی حکمت دے نال چلا رہے اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نو اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت طاقت اور ہمت رہدا ہے
اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں یعنی ریت دے ذریاں دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ۔ اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب رب ارض و سما والی بطحا کانا قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق با پردہ اور با حیا میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دسمبر دی 10 تاریخ ہے اور یہ دن چھوٹے دن نے، رات بڑی ہے اور دن چھوٹے نے، لیکن دنیا تے سب تو بڑا نفری دے حساب نال جو مذہب ہے جو زیادہ پایا گیا وہ ہے عیسائیت۔ اگر نصارہ اور عیسائیت بات کریں گے تو وہ آج کل روزے رکھ دینے اور وہی گل کہندے نے کہ یہ وڈے دنوں دے روزے نے، یہ ساڈے وڈے دنوں دے روزے نے، حالاں یہ دنیا جاندی ہے کہ یہ دن چھوٹے نے اور وہ انہاں نوں کہہ رہے نے کہ یہ بڑے دنوں دے روزے نے۔ جی ہیں، نصارہ 40 دن دے روزے رکھ دینے، عیسائی لوگ اگ دی پکی ہوئی چیز وہ نہیں کھاندے، بقایا ہر شے وہ کھان گے۔ کچھ انہاں دے طریقہ کار ایسے نے کہ رات دی رات تک روزہ، جدو جاگ دے ہو تسی کھا پی لو، روزہ تسی سو گے تو تہاڈا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دن گزردے ہی جدو اگے 25 دسمبر آئے گا نا جی، دسمبر دی 25 تاریخ نو ساڑھے کئی علاقے اس دن نو سخراند کیا جاندہ ہے کہ سخراند ہے۔ انہاں دی یہ عید دا دن ہے جس نو او کرسمس ڈے دے نام تے بناندے نے۔ انہاں دی خوشی دیدنی ہوندی ہے کہ 40 دن دے انہاں نے روزے بھی رکھے ہوئے نے اور پھر او عید دا سما جتنے بھی پیسے والے زیادہ دولت مند لوگ نے وہ اپنے گھر دا سارا سامان تبدیل کر دینے اور نئے سامان، تو کیونکہ عید دا دن ہے۔ اور انہاں دا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر نو اللہ نے ایک بیٹا جنم دیتا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیتا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی آکھن لگے کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے منہ دیاں باتاں نے، ایسی بات کہنے والے تے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوندے نے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہاں دا اے نظریہ ہے، وہ یہ بات کہندے نے کہ اللہ نے ایک بیٹا پکڑا ہے، بیٹا جنم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لقد جئتم شیئا ادا، انہاں نے تو بہت بری بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی گالی دیتی ہے انہاں نے۔ تکاد السماوات یتفطرنا، اگر آسمان دے اندر احساس ہوندہ نا جی تو آسمان اتنی بات سن کے تو پھٹ جاندہ۔ وتنشق الارض، اگر زمین احساس ہوئے تو زمین بھی پھٹ جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور اتنے عالی شان پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جان کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی ذات نو اتنی بڑی گالی دیتی ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہاں لوگوں نے کفر کیتا ہے
کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ دے تین حصے نے، اللہ تین حصے وچوں ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ دی ماں مریم، یہ تین مل کے ایک اللہ ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے جس نے تثلیث دا نظریہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ دا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ دی بیوی ہے نعوذ باللہ مریم۔ لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیتا ہے۔ اللہ احد ہے، صمد ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ دی بیوی نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، آج دے اس دور وچ اگر کسی بندے دی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ دار کوشش کر رہے ہیں، ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، پھر آخر یہ گل کہندے نے یار اس دی شادی ہو جانی چاہیے، بڑی کوشش کی ہے، اس دی شادی نہیں ہو رہی، یہ ایک انسان دی کمزوری ہے۔ ایک بندہ شادی کر لیندہ ہے، اس دی اولاد نہیں ہوندی، وہ بڑے ڈاکٹر حکیم نے ملتا ہے لیکن اولاد نہیں نصیب، یہ بھی انسان دی ایک کمزوری ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، بڑا اس نے علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بھی انسان دی کمزوری ہے کہ بیمار پڑ جائے۔ ایک انسان تھک گیا ہے کام کر کے، اب اس نو ضرورت ہے نیند دی، یہ انسان دی کمزوری ہے۔ ایک انسان دن بھر کوشش کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، اس نو بھوک لگ جاندی ہے، اس نو کھانا ضروری ہے، یہ انسان دی کمزوری ہے۔ یہ جتنیاں بھی ساڑیاں ضروریات نے نا جی، یہ ساڑیاں کمزوریاں نے، اور اللہ انہاں کمزوریاں تو پاک ہے۔ اللہ نو اولاد دی ضرورت نہیں ہے، اللہ نو بیوی دی ضرورت نہیں ہے، اللہ نو بچیاں دی ضرورت نہیں ہے، اللہ نو بھوک نہیں ہے، اللہ نو پیاس نہیں ہے۔ لا تاخذو سنتم ولا نوم، اللہ نو کدی اونگ نہیں آندی، اللہ نو نیند کدی نہیں واقع ہوندی۔ اللہ انہاں سب کمزوریاں تو پاک ہے، یہ کمزوریاں انساناں نال نے۔ اللہ اس تو منزہ، اس تو بڑا ہے۔ اللہ اپنی ذات دے اعتبار نال اپنے عرش تے مستوی ہے، جس طرح اس دی شان دے لائق ہے، اور اس دی قدرت اتنی بڑی ہے کہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ یہ اتنے بڑے بڑے برج آسمان نظر آ رہے ہیں نا جی، ایک آسمان ہے، اس دے اوپر 6 اور نے، 7 آسمان نے، اور جو یہ زمین اسی دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کیتی گئی ہے نا جی، اگر سمندر وچوں بھی نیچے بورنگ کرو کسی جگہ تو 6 میل تک انسان نیچے گئے نے، 6 میل تو نیچے ایسی زبردست چٹان ہے کہ کوئی چیز اتھے کام نہیں کر رہی کہ نیچے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے یہ برج آسمان نظر آ رہے ہیں نا، ایسے مثل 7 آسمان نے، وَالْأَرْضُ مِثْلُهُنَّ، اور زمین بھی اسے دی مثل 1 2 3 اور 7 زمینہ اور 7 آسمان، 14 طبق نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ اتنا بڑا، اتنی قدرت والا ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس ساری زمین کو اللہ اپنی مٹھی دے اندر لے لے گا، کتنا بڑا ہے اللہ۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی دے اندر پکڑ لے گا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور انہاں 7 آسمانوں اللہ جس طرح ایک بندہ اپنے کپڑے نو اپنے ہاتھ دے اوپر لپیٹ دے نا، ایسے آسمان نو اللہ اپنے دائیں ہاتھ دے اوپر اللہ لپیٹ لے گا۔ یہ جتنیاں بھی کمزوریاں نے انساناں نال خاص نے، اللہ انہاں سب کمزوریاں تو پاک ہے اور مبرہ ہے۔ لیکن بھائیو، آج دا مسلمان کلمہ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا، یہ اپنے وقار نو اور اپنی شان نو نہیں سمجھ سکیا کہ میری کیا شان ہے۔ ایک بندے نے اگر پہلے عیسائیت دا مذہب اختیار کیتا ہوا ہے اور اس نو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا پتہ چل گیا ہے، اب اس نے آخر الزمان پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تے ایمان لے آندا، اس نو اللہ 2 اجر عطا کرے گا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت تے اس نے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نبوت تے اس نے عمل کیتا ہے، پھر اس نو 2 اجر ہے کہ اس نے ڈبل اجر ہے اس نو کہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو بھی اپنایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس طرح میں گزشتہ
جو میں تواڈے سامنے بحیرہ اس راہب دی بات کی سی کہ اس نے تو سب نشانیاں دیکھ کے کیا سی کہ قد بعث اللہ رحمت للعالمین، کہ یہ وہ ہے کہ جس نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمانا ہے۔ ھذا سید العالمین، اس سارے جہانہ دا سردار ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وہ ساریاں نشانیاں جو پچھلیاں کتابوں میں موجود سن انہوں نے دیکھ لیا سن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک اور آپ دی ہستی پاک دے اندر دیکھ لیا سن انہوں نے۔ تو بھائیو اسی تے اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے سمجھ بوجھ دے نال سانو پیغمبر آخر الزمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا اور آپ دا کلمہ سانو نصیب فرمایا۔ لیکن بھائیو شیخ سادی لکھ دینے کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت، بے علم نہ تو خدا را شناخت، کہ بے علم جڑا ہے نا بندہ وہ تے اپنے اللہ نو بھی نہیں پہچان سکتا، حالانکہ پیدا اس نو رب نے کیتا ہے، یہ رب دا دیتا کھا رہا ہے سب کچھ استعمال کر رہا ہے، لیکن اپنے اللہ دی شناخت نہیں، اس نو پہچان نہیں ہے، بے علم ہے۔ ایسے ہی آج دے دور دے مسلمان پیسے دی بہتات ہے، دنیا دا مال ہے، ہر چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ جس دی زندہ مثال تسی اس کرسمس ڈے تے دیکھ لینا، پہلے بھی دیکھی ہوئے گی اب بھی دیکھ لینا، کہ جس گلی محلے وچ کرسچن لوگ رہ رہے ہیں، عیسائی لوگ رہ رہے ہیں، تو ساڑھے مسلمان اپنے ناماں دے اتھے بینر لگواندے نے، خصوصاً ساڑھے بڑے سیاسی لوگ اپنے نام دے بینر لگا کے تمام اہل مسیح بھائیوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو۔ حالانکہ اس مسلمان نو یہ پتہ نہیں کہ کرسمس تے انہاں دا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ وہ تے گل کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہویا، مسلمان تینوں تے توحید تے پکا ہونا چاہیے، تینوں تے یاد ہونا چاہیے کہ کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آج میں تانوں قرآن دا سلس قرآن دا میں تانوں تلاوت کر کے دساں گا۔ سلس قرآن یعنی قرآن دا تہائی حصہ، قرآن دے 10 پارے۔ تو صحابہ خوش ہو گئے کہ حضرت تلاوت فرمان گے، اسی سنا گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھے گا نا قل هو اللہ احد، اس نو قرآن پاک دے 10 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب نصیب ہوئے گا۔ جو 3 مرتبہ ہی پڑھ لے گویا اس نے پورا قرآن اللہ دے ہاں تلاوت کیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ دا ایک صحابی ہے، وہ جدو نماز پڑھاندہ ہے نا جی، جاری نماز، فجر دی نماز پڑھائے، مغرب دی نماز پڑھائے، عشاء دی نماز پڑھائے، تو کوئی اور بھی سورت پڑھدا ہے تو نال اے بھی پڑھدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہیں۔ تو اس دی عادت ہے کہ قرآن دے نال کسے سورت دے نال اے سورت بھی نال ملا کے پڑھدا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس دی شکایت کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، حضور اے تے جدوں بھی جہری نماز پڑھائے کوئی سورت پڑھدا ہے نال قل هو اللہ احد بھی ضرور پڑھدا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی کیا ہی؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول مینوں اس قرآن دی سورت نال پیار اور محبت ہی بڑا ہے کہ جدوں میں پڑھنا کہ میرا اللہ واحد ہے، احد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس دی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسے دی اولاد ہے، اس دے نال برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میری خوشی دیدنی ہوندی ہے، خوشی دی انتہا ہی نہیں رہندی کہ اتنی یہ سورت مینوں اچھی اور پیاری لگ دی ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا اسے سورت دا پیار تینوں جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو اپنے نظریات نوں درست کرو۔ دیکھ دے نے دنیا لوگ مثال دے دیندے نے جی مسلمان نے جھوٹ بول دے نے، عیسائیاں کدے جھوٹ نہیں بولیا، یہودی لوگ جھوٹ نہیں بول دے، انہاں دے کاروبار بڑے اچھے نے، انہاں نے مسلمانہ نے ایسے، مسلمانہ کمیاں ضرور نے لیکن اپنے عقیدے تے کمپرومائز نہ کریا کرو۔ جس سے شرک ہوئے، جس سے بدعت اور اللہ دی ناراضگی دا سبب بنے، اس کام دے نزدیک نہیں جانا۔
ٹھیک ہے ساڈے کئی خاندان ایسے نے کہ جنہاں دا ادھر ولایت انگلینڈ ہے انہاں دے وہ اپنے دوستاں نوں ملدے گلدے ایسے کہندے نے لیکن انہاں نوں بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے نہیں کہنا ہیپی کرسمس ڈے ایسے نہیں کہنا کیا اس تو عیسائیت نال نفرت دا مواد سامنے آندا ہے یا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان اور مقام اور حضرت مریم دی شان اور مقام تو پیارے بھائیوں نبی پاک دے کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو حبشہ اس وقت مکے دا تجارتی قافلہ بھی گیا ہوا سی کچھ لوگ پیچھے تو گئے جا کے نجاشی نال بات کی تھی کہ کچھ بے مذہب لوگ بے دین ادھر تیرے علاقے دے اندر آ گئے نے اس نوں تشویش ہو گئی یہ کون نے کیا انہاں دربار اچ بلاؤ جدو دربار اندر آئے اب نجاشی انہاں کو پوچھ رہے ہیں کہ تواڈے تے جو ناموس تواڈے پیغمبر تے اتریا وہ ذرا پڑھ کے دسو کیسے لوگ نے سچے نے ملن نثار نے صلہ رحمی والے نے کیسے نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ انہوں نے سورہ مریم پڑھی جدوں سورہ مریم دی تلاوت ہوئی تو نجاشی بھی زارو قطار رون لگ پیا حالانکہ یہ عیسائیت دا ایک بڑا عالم ہے وقت دا بادشاہ ہے عیسائیت نو جاننے والا ہے تو حضرت جعفر نے جو سورہ مریم دی تلاوت کی تھی تو اس نے کیا واللہ اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ نہ اس تو کم نے نہ اس تو زیادہ نے جو قرآن نے دسیا ہے عیسیٰ ایسے ہی نے لقد کفر الذین آج دے لوگ بھی سن لیں کہ عیسائیت اگر اے نظریہ ہوئے گا کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ تین مل کے اللہ نے لقد کفر الذین انہاں لوگوں نے کفر کیتا ہے اللہ احد ہے سمد ہے اور عیسیٰ دی ماں دی شان اللہ نے تو بہت زیادہ بیان کیتی ہے اگر تسی دیکھو تو قرآن سیدہ آسیہ دا تذکرہ ہے اور اللہ نے تو حضرت عیسیٰ دی والدہ دے ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام ہے مریم اس نام تے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن پاک دے اندر سورہ مریم دے نام تے اللہ دی ذات نے نازل فرمائی ہوئی ہے علم ایک ایسی چیز ہے یہ ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسی اس علاقے چ رہ رہے ہیں جتھے عیسائیت ہی عیسائیت ہر جگہ تے تو اتھے اسی اپنے نظریات اور اپنے عقائد دا کس طرح کر کے دفاع کریں گے کسے نو مندہ نہیں بولنا لیکن اپنا نظریہ قرآن دے ذریعے جیسے حضرت جعفر نے نجاشی دے سامنے رکھیا ایسے اگر تواڈی گل بات ہوئے تو تسی اتنا علم ہوئے کہ تسی کسے عیسائی نال کسے غیر مذہب نال تسی اپنی بات تے کم از کم دسو نا جی اللہ اکبر حضرت مریم دی ماں دا نام ہے حنا حنا نے نظر منی اونا لوگاں دا رواج بھی یہ ہوئی ہے کہ اگر بچے نے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیتا دوسرا بھی دیتا دل خوش ہے اب کہ یا اللہ اگر اب تو بچہ دے گا نا تو میں تیرے نام تے ہی اس نے وقف کر داں گی وہ تیرا ہی ہوئے گا میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اللہ تیرے نام تے ہی ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مریم دی ماں حنا انہوں نے یہ نظر مان لی اب قرآن دا تیسرا پارہ جے ذرا سن لینا اور اپنے نظریات درست کر لینا اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اذ قالت امرأة عمران عمران دی بیوی حضرت مریم دی والدہ اللہ دی ذات نو یہ بات کہہ رہی ہے رب انی نظرت لکا میں ایک نظر مان لی ہے میں ایک نیاز مان لی ہے
اتھے بھی مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کر لینا. دنیا نے غدر مچایا ہوا ہے. لوگ کہندے نے نظر اللہ تے نیاز حسین ہونی چاہیے. نظر اللہ نیاز حسین. قرآن نے نظریہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ اگر اپنی نظر یا نیاز کرے گا تو وہ اللہ کا صرف اللہ دی ذات واسطے ہونی چاہیے. نظر بھی اللہ دی, نیاز بھی اللہ دی. کسی اور دے نام دی نظر و نیاز نہیں ہے. اگر اللہ نے قبولیت والی نظر دا اپنی پاک کلام دے اندر تذکرہ کیتا وہ نظر ایسی ہے جڑی صرف اللہ واسطے ہے. اب اگر نظر منو 10 روپے دی منو 100 روپے دی منو, بکرا دیو, اونٹ دیو, کوئی قربانی کرو, کچھ بھی کرو, نظر بھی اللہ دے نام دی, نیاز بھی اللہ دے نام دی. اس نظر نو اللہ دی ذات نے قبول بھی فرمایا ہے اور اللہ نے اس نظر دا تذکرہ اپنی پاک کلام دے اندر کر دیتا. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یا اللہ میں تے نظر من لئیے. اب جدوں پیدا ہوئی تے اے تے بچی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ. بچیاں تے بچیاں دے بڑے معاملے علادہ ہوندے نے. بچہ تے جس طرح دا بھی ہوئے جدھر بھی پھرے کوئی پرواہ نہیں. بچی تے بڑا دھیان رکھنا پیندا ہے. بچی اس طرح آزادی نال پھر نہیں سکدی. ماں نے آکھیا انی سمیتھا مریم, اے اللہ جی میں اس دا نام مریم رکھ دیتا ہے. تے میں دعا بھی یہ کرنی ہے کہ اللہ اس نو شیطان دے ہر وسوسے تو محفوظ فرما لے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا دنیا تے کوئی بھی بچہ پیدا ہوئے پیدائش دے ٹائم اس نو شیطان مس کردہ ہے, لیکن مریم ایک ایسی ہے جس نو شیطان نے پیدائش دے ٹائم بھی مس نہیں کیتا, چھویا نہیں ہے. اتنے عظیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم. اب وہ لوگ نے ہر ایک دے دل دی خواہش ہی ہے کہ جو ہنہ نے اے نظر منی اور بچی پیدا ہو گئی ہے اے منو دے دیو, میں اس دی کفالت کرانگا. بڑے بڑے لوگ آئے لیکن وقت دا پیغمبر ہے, اس دا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام. زکریا ہر ایک دے دل دی خواہش ہی ہے کہ اے اللہ دے نام تے جو اے بچی دی نظر منی گئی ہے اس واسطے گھر دی ضرورت ہے, اس دے کپڑیاں دی ضرورت ہے, اس دے کھانے دی ضرورت ہے. مہینیاں دی نہیں دناں دی بچی ہے. ہر ایک دے دل دی خواہش ہے کہ اس دی کفالت میں کرانگا کیونکہ اللہ دے نام دی ہے. میں اللہ دی ذات دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ آج دے دور دے مسلمانوں نے بھی اس سوچ دے دے کہ جو اللہ دے نام دے بندے وقف ہوئے ہون دین واسطے انہاں دی خدمت بھی اساں کرنی ہے. ایسے نظری اللہ دی ذات نو بڑے پسند نے. اللہ نے اس ساری چیز دا تذکرہ اپنی پاک کلام وچ کر کے حضرت رسول اللہ دے سینہ پاک تے نازل فرمایا ہے. کھولنا اپنے کرم وچ اللہ دی پاک کلام 3 پارے وچ اللہ دی ذات نے سارا معاملہ کھول کے اللہ دی ذات نے واضح فرمایا ہوا ہے. ہر ایک دے دل دی خواہش ہے کہ میں کفیل بناں گا مریم دا. جھگڑے جئی دی نوبت آ گئی. جناب زکریا یہ بات کہنے لگے کہ تسی اس طرح کرو, یہ دریا گزر رہے ہیں, اپنی اپنی تختی تے اپنا اپنا نام لکھو, انہوں دریا برد کرو, تے جس نو اللہ پسند کرے گا اس دی تختی الٹا چلنا شروع ہو جائے گی. پیغمبر دی بات سارے نے تسلیم کر لئی. تختیاں تے نام لکھے دریا برد کیتے ساریاں دیاں لیندے نو جا رہی ہیں جدھر نو پانی جا رہے ہیں. جدوں جناب زکریا نے اپنی تختی پھینکی وہ ادھر نو جان لگ پئی جدھر نو دریا آ رہے ہے, تختی الٹی جا رہی ہے. سارے راضی ہو گئے کہ اس دا کفیل بنے گا زکریا.
اب زکریا نے مسجد دے اندر ہی اس اپنے عبادت خانے دے اندر ہی ایک کمرہ بنایا، اتھے ہی مریم نو رکھ دیتا، تے خود بخود حضرت مریم دے اے خالو حضرت زکریا خود ہی روٹی دا پانی دا بندوبست کر رہے نے۔ ساری کفالت حضرت زکریا دے ذمہ ہے۔ اب زکریا دی عظمت بھی کتنی زیادہ ہے۔ قرآن نے کیا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک دن حسب معمول حضرت زکریا نے آ کے دروازہ کھولیا، اندر گئے دیکھیا تے مریم کل بے موسم پھل پے ہوئے نہیں، جڑے اس موسم دے پھل کوئی نہیں۔ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم اے بے موسم پھل کتوں آ گئے؟ تے مریم کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اے میرے اللہ دی عطا ہے۔ اگر بند دروازیاں اگر رزق پہنچائے، زمین دی تہ وچ رزق پہنچائے، سمندر دیاں تیاں وچ رزق پہنچائے تو پروردگار ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تے جس نو چاہے بغیر حساب دے رزق دیندا ہے۔ اب ضرورت ایک حضرت زکریا نو بھی ہے، یا اللہ جوانی گزر گئی تے میری تے داڑھی دے وال بھی سفید ہو گئے نے، تے میرا سر بھی سفید ہو گیا، تے ضرورت منو بھی ہے اللہ کہ تو منو ایک بیٹا عطا فرما دے۔ جناب زکریا اب جوانی وچ ایک جوان اللہ دے اگے اگر دعا کرے تے لوگ سن لین تے کوئی گل نہیں، کیونکہ نوجوان ہے نا۔ تے ایک بڑھا بندہ جدو اللہ دی ذات نو کہے تے جوان مذاق اڑا دینے، بزرگاں نو دیکھو کی ہو گیا ہے، اے بڑھے ہو کے بھی اجے پتر لب دے پھر دینے۔ اللہ اکبر۔ مالک دی ذات نے حضرت زکریا دا بھی وہ ترلا اپنی پاک کلام وچ بیان فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ہولی ہولی حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ سن لیں گے نوجوان تو میرا مذاق اڑان گے۔ زندگی ایسے گزر گئی ہے، واشتعل الراس شیبا، سر بھی ایسے سفیدی پکڑ چکا ہے، داڑھی دے وال سفید ہو گئے نے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ میں تیری رحمت تو نا امید نہیں ہے۔ اب ادھر حضرت مریم دے کول دیکھے بے موسم پھل، پھر اللہ دی ذات دا اتھے ہی ترلا ماریا یا اللہ موسم تے زکریا تے بھی ہن کوئی نہیں، پر اگر مریم نو بے موسم پھل مل سکدے نے تے زکریا نو بے موسم پتر ہی عطا فرما دے۔ مالک دی رحمت جوش وچ آ گئی۔ مالک دی ذات نے فرمایا او میرا جبریل، اخے جی رب جلیل کیا آرڈر ہے، کیا میرا پیغمبر اپنی جگہ تو پیر نہ ہلائے، ہونے ہی جاؤ تے پتر دی خوشخبری سنا کے آؤ۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ زکریا خوش ہو جاؤ، مالک دی ذات نے ابھی تھوڑی دعا قبول فرما لی ہے، اور اللہ دی ذات تانوں ایسا بیٹا دے گا، وہ سردار بھی ہوئے گا، وہ پارسا بھی ہوئے گا، وہ نیکوکار ہوئے گا۔ تے اللہ دی ذات نے بیٹا بھی عطا فرمایا ہے تے اپنے عرش تو اس دا نام بھی خود ہی اللہ دی ذات نے رکھ دیتا جی۔
اب مریم اسے محراب وچ نے حضرت عیسیٰ دی والدہ دن گزردے جا رہے ہیں مریم بڑی ہو گئی تو قرآن نے آکھیا ایک دن ایسے ہویا کہ حضرت مریم اسے محراب وچ ہے تے ایک نوجوان اسے محراب وچ آ گیا حضرت مریم دے کول بڑے طریقے نے نقش نے نوجوان ہے خوبصورت ہے تو جو حضرت مریم نے اچانک دیکھیا تو گھبرا گئی حضرت مریم پوچھا تو کون ہے تھے کون کیوں آ گیا تو کوئی بھی ہے نا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اگر تو نیکوکار بھی ہوئے گا تو اس جگہ تے کھڑا نہ ہو ایتھے میں اکیلی ہوں تو ایتھوں نکل جا ڈری حضرت مریم جدو گھبراہٹ دیکھی تے قرآن نے آکھیا کہ حضرت جبریل کہنے لگے قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا پریشان نہ ہو مریم میں انسان نہیں ہاں میں تے فرشتہ وام لیکن اللہ دی ذات نے منو تیرے ول بھیجے لأہب لک غلاما زکیا کہ تینوں پاک باز قسم دا ایک لڑکا اللہ دی ذات عطا فرمانا چاہتے نے حضرت مریم پریشانی دی عالم وچ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ منو تے آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا تے جناب جبریل کہنے لگے مریم یہ تے اللہ دے فیصلے نے تو تے پھر ایک عورت ہیں بچہ پیدا کر سکنی ہے اللہ تے اپنی قدرت نال بغیر ماں تے بغیر باپ تو پیدا کرن دی طاقت رکھدا ہے اللہ انہاں چیزاں دا محتاج کوئی نہیں جناب جبریل نے پھونک ماری تے مریم تے ایسے دن ہو گئے جویں بچہ پیدا ہون والا ہے گھبرائی ہوئی مریم اس محراب چو باہر نکل کے کئیاں میلاں دے فاصلے تے اس بیت المقدس نو چھوڑ کے آگے جنگل میں چلیاں گئیاں تے پریشانی اتنی زیادہ ہے اللہ دی ذات نو کہہ رہی ہے یا اللہ اے وقت دیکھن تو پہلے متو قبل ہذا وکنتو نسیم منسیا منو موت کیوں نہیں واقع ہو گئی میں مر کیوں نہیں گئی اب لوگ کیا کہیں گے مالک دی ذات نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو گھبرانا اے جڑا درخت ہے سکیا ہوا ہے اس نو ذرا ہلا حضرت مریم نے درخت نو ہلایا اس سکے ہوئے ٹنڈ تو تازہ بتازہ کھجوراں زمین تے گر گئیاں اے مریم ایک کھجوراں کھاؤ اے زمین تے پانی اس نو پیو تے اپنے بچے نو دے کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کرو بچہ پیدا ہو گیا قوم دے لوگ آئے دیکھیا تے مریم کل بچہ ہے یا مریم انا لکی ہاں اے کیا ہے مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا ہے ہارون دیے پہنے ایک کیسا گل کھلا دیتا ہے تیرا باپ بڑا نیکوکار سی تیری ماں بڑی چنگی سی تو بغیر شادی تو بچہ پیدا کر دیتا ہے اب حضرت مریم اے بات کی نہیں کہ میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے انہوں نے اور مذاق دا موقع مل گیا کہ دیکھو نالے تے اس نے اتنا برا کم کیتا ہے بچہ پیدا ہو گیا اور پھر سانو اوپر تو نیک ہو کے دس رہی ہے کہ میں تے روزہ رکھیا ہویا ہے جدوں انہوں نے اور مزاحمت کی تھی تو فاشارت الیہ حضرت مریم نے اپنے بیٹے دی طرف عیسیٰ علیہ السلام دی طرف اشارہ کیتا کہ اس کو لو پوچھ لو وہ اور غصے ہو گئے کہ لگے دیکھو ساڑھے نال مذاق تے مذاق کر رہی ہے بھلا بچے بھی کبھی بولے نے اب سن لینا شان جناب مریم دی جناب حضرت عیسیٰ دی
گود وچ بچہ ہے، مریم نے اٹھایا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ اپنے نظریات بھی دیکھ لو، ساڑھے مسلمانوں دے بھی نظریات دیکھ لو۔ یہ ہے شان جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ آج دے عیسائیت دے علم بردار لوگ اے بھی کہندے نے کہ نعوذ باللہ مریم بری سی، اے ولد زنا ہے، لیکن پیغمبر دی شان اس تو بہت اونچی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دے نال جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ تو مریم دے بطن چو اللہ دی ذات نے پیدا فرمایا ہے۔ جتنیاں بھی کمزوریاں نے وہ انساناً اللہ ایک نے، اللہ انہاں سب کمزوریاں تو پاک ہے۔ ایسے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اتنے عظیم نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہاں نے بچپن دے اندر ماں دی گود دے اندر اپنی ماں دی صفائی دیتی ہے کہ میں اللہ دا بندہ واں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے منو کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اللہ دا پیغمبر ہاں۔ اللہ چو کوئی نہیں، اللہ احد ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت نال اتنا بڑا ساما پیدا فرمایا اور اتنی بڑی بات جو اللہ نے کھول کے اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر واضح فرمائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ دی زوجہ ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی بیوی نہیں ہے، ایک کمزوریاں نے، اللہ انہاں کمزوریاں تو پاک ہے۔ اللہ دے بیٹے نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ دا یہ نظریہ سی کہ جتنیاں اے دنیا دے اوپر بت نے نا جی، اے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیسا انہاں دا انصاف ہے، اپنے واسطے بیٹے پسند کر دینے اور بیٹیاں بیٹیاں ساریاں میرے نام تے لگان دینے۔ اللہ انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ اس انداز نال جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جمادی الاول ہے نا جی، پیچھے ربیع الاول گزریا تو ساڑھے مسلمانہ نے بھی عید میلاد النبی دے نام تے بہت زیادہ پہاڑیاں بنائیاں، کسی جگہ تے پورا ہی نقشہ بنانے دی کوشش کی تھی کہ ایسے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، حلیمہ سعدیہ، انہاں دی کلی ایسے سی، ایسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بکری سی، کسی جگہ تے کچھ بنایا، کسی لوگوں دی توجہ دا مرکز۔ آج اگر تسی جا کے کرسمس ڈے تے تسی عیسائیت دے چرچ دیکھو، انہاں وچ بھی ایسے ہی ہے۔ اے جڑا درخت دا تذکرہ کیتا نا، فجاء محاذ الى جذع النخلہ، اس تو انہاں دا کرسمس ٹری ہے، کتنا زیادہ وہ بنایا جاندہ ہے۔ اور ساڑھے مسلمان انہاں چیزاں نو دیکھ کے انہاں نو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہیپی کرسمس ڈے جی، ہیپی کرسمس ڈے۔ مسلمانوں، عیسائیت دا یہ نظریہ ہے کہ اللہ دی ذات نے ہاں بیٹا پیدا ہویا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے بیٹا نہیں، اللہ نے اپنی قدرت نال جناب مریم دے بطن چو بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اور اللہ دی ذات نے کتاب نازل فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے، اس کتاب دا نام ہے انجیل۔ 4 آسمانی برحق کتاباں نے، اور جنہیں سب کتاباں دی سردار ہے قرآن مجید۔ جیسے کئی دفعہ توڑے سامنے میں یہ بھی عرض کیتی ہے کہ عیسائیت اتنا بڑا مذہب ہے، ایک وقت ایسے ہویا کہ عیسائیت دے کول 400 کتاباں سن، اور ہر ایک دا یہ نظریہ سی کہ ساریاں کتاباں جڑیاں نے انہاں تے عمل کیتا جائے، سب کتاباں تے عمل کیتا جائے۔ تو جو انہاں دے دانشور لوگ پڑھے لکھے بیٹھے، انہوں نے کہا اتنی کتاباں تے عمل نہیں ہو سکتا، انہاں نو کم کیتا جائے،
ایک میز تے رکھ کے اس نو خوب ہلایا گیا، ساریاں کتاباں نیچے گر گئیاں، 4 باقی بچیاں۔ آج اس دور وچ پوری دنیا تے عیسائیت دے 4 بڑے گروہ نے اور 4 دا ہی نظریہ علیحدہ ہے۔ اگر دنیا دے اوپر غالب ہون والا اور سچا مذہب ہے نا تو وہ مذہب ہے اسلام۔ دنیا تے تانوں کوئی بندہ انجیل دا، تورات دا، زبور دا حافظ نہیں ملے گا، اور لکھاں دی حساب تے تانوں قرآن دے حافظ مل جان گے۔ سچا مذہب ہے، سب تے غالب ہونے والا مذہب وہ اسلام ہے، لیکن مسلمان ہو کے اسی اسلام دی انہاں تعلیمات تو دور ہاں۔ کتنے ہی لوگ نے کہ جڑے بڑی خوشی دے نال اپنے عیسائی ساتھیاں نو اگل کہن گے ہیپی کرسمس ڈے جی، ہیپی کرسمس ڈے، اور اس مسلمان نو نہیں پتا کہ میرا اللہ تے انہاں چیزاں تو پاک ہے، اس نے بیٹا پیدا نہیں کیتا، اللہ دے ہاں بیٹا نہیں ہے، مریم اللہ دی بیوی نہیں ہے، مریم دی تے ماں نے نظر منی اور پھر اللہ دی ذات نے اس دے بطن وچوں بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے 33 سال دی زندگی گزار کے گئے جے، 33 سال دی۔ اب تسی دیکھو کہ عیسائیت دا ایک بہت بڑا نشان ہے جس نو صلیب دا نشان کیا جاندہ ہے، ایک ایسے کھڑی ہے اور ایک اوپر تو ایسے جمع دا پلس دا نشان، یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کچھ لوگاں نو پھانسی دیتی جاندی ہے گلے وچ پھندا دے کے، ایسے رسی دے نال، نیچے تو تختہ ہٹا دیتا، بندہ لمک گیا نال، بندہ پھانسی چڑھ گیا۔ لیکن ہزاراں دی تعداد تے دنیا نو سولی چڑھایا گیا، سولی۔ سولی اب کیا چیز تھی کہ کسے درخت دے نال بندے نو باندھو ایسے کر کے اور اس دے ہتھاں نو بھی باندھو ایسے، جس کول تیر ہے وہ نیچے تو تیر مار رہا ہے، جس کول برچھی ہے وہ برچھی مار رہا ہے، جس کول چھرا ہے وہ چھرا لگا رہا ہے، جو کوئی پتھر مار رہا ہے، کسی کول کچھ بھی نہیں، وہ اپنے کپڑے نو وٹ دے کے وہ مار رہے ہیں۔ پورے لوگ ہی ایک بندے دے دشمن نے اور اس نو او سولی تے چڑھا رہے نے۔ یہ نشان ہے ایسے کر کے جو عیسائیت دے گلے بچ بھی تسی دیکھو گے، پوپ دے گلے بچ بھی تسی دیکھو گے، انہاں دیاں قبراں تسی دیکھو گے۔ اس تو کیا مراد ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن نے کیا کہ بر رفع اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے آسمان تے اٹھا لیا زندہ۔ اب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو نازل ہون گے۔ عیسائیت دا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ ساڑھے گناہ دی پاداش سولی چڑھ گئے نے، عیسیٰ نو سولی چڑھا دیتا گیا ہے۔ کتنی بڑی پیغمبر دی بے حرمتی اللہ محفوظ فرمائے، اور اس بے حرمتی دے نشان نو وہ اپنے واسطے کتنا عظیم سمجھتے ہیں، کتنا اس نو آگے کیتا جا رہا ہے، کتنا اس نو دنیا تے پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساریاں باتاں سمجھو اور اپنے اسلام اور اس سچے مذہب اور اس دیا سچیاں جڑیاں باتاں نے انہاں تے عمل پیرا ہو جاؤ۔ کلمے تو بعد نماز جے، عیسائیت دی عبادت میں اگر تسی دیکھو گے تو انہاں دے عبادت خانیاں وچ چھینے لگے ہوئے نے اس طرح کر کے، انہاں دے ایسے ڈول دی تھاپ دے اوپر گیتر ہوندے نے، اے ہوئی انہاں دی عبادت ہے۔ اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو نفرت فرمائی ہے۔ اگر ڈول دی آواز آئی ہے، آپ نے اپنے کنہ مبارک اپنی انگلیاں دے دیتیاں کہ یہ شیطان دی آواز ہے۔ انہاں چیزاں نو دور کرو، اسلام نو اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا بناؤ، اس وچ کامیابی ہے۔ اللہ دی ذات سانو سب نو اپنے پیارے نبی دا پیارا دین سمجھنے دی اور اس دے مطابق زندگی گزارنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔